جی میں ہوں آپ کا میزبان شیخ جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں آغاز ٹی وی۔ انسان کی بے شمار خواہشات ہیں جو دنیا میں پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور آخری دم تک ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ زمانے میں یہ ضرورتیں بڑی سادہ اور مختصر تھیں، لیکن تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ خواہشات بڑھ چکی ہیں، جن کو پورا کرنے کے لیے دولت کی دوڑ بھی شروع ہو چکی ہے۔ آج کا نوجوان تعلیم یافتہ تو ضرور ہے، لیکن اپنے مستقبل کے لیے بہت پریشان ہے۔ اسی پریشانی کے حل کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعجاز احمد صاحب۔ پاکستان کے یہ وہ واحد رائٹر ہیں جنہوں نے کمپلیٹ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ بزنس جیسی مقبول کتاب لکھی ہے، اور یہ پاکستان میں اتنی کو مقبول ہو چکی ہے کہ آج یہ انٹرنیشنلی اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ بہت مبارک آپ کو کہ ماشاءاللہ آپ کا 5واں ایڈیشن جو ہے انہوں نے پنجاب سرور صاحب نے اس کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہاں کی جو بزنس مین کمیونٹی اور جو ایجوکیشن ہائی پروفائل لوگ ہیں وہ بہت اس کو جو ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو معیشت ہے بیسیکلی اس کی تعریف کیا ہے؟ اکانومی انگلش میں اس کو بولتے ہیں۔ اکانومی کیا ہے؟ مینجمنٹ آف فائنینشیل میٹرز، یعنی آپ کی پروڈکشن کیا ہے اور کنزپشن کیا ہے۔ اس کو میں سمپل الفاظ میں یہ کہوں گا، آپ ایک گھر چلا رہے ہیں تو گھر چلانے کے لیے آپ کو کچھ آمدن چاہیے، آمدن آئے گی تو پھر ہی آپ کے گھر کے اخراجات کریں گے۔ تو آپ کے گھر کی آمدن کتنی ہے اور گھر کا خرچ کتنا ہے، اسی کو مینیج کرنے کا نام اکانومی کو مینیج کرنا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کو آپ مجموعی پیداوار کہتے ہیں۔ تو مجموعی پیداوار زیادہ ہوئے گی تو پھر آپ کی اکانومی اچھی ہوئے گی۔ لیکن اس وقت بڑا المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کی جو مجموعی پیداوار ہے تقریباً 47,000 ارب روپے ہے، جبکہ ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ 38,000 ارب روپے ہیں۔ تو وہ قرضے لینے کی نوبت کیوں آئی کہ ہماری جو مجموعی پیداوار ہے، یعنی جتنی ہماری آمدن ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہے، یعنی آمدن ہماری کم ہے، خرچے زیادہ ہیں۔ اور جب خرچے زیادہ ہو جاتے ہیں تو جو فرق ہے، یعنی خرچ کو پورا کرنے کے لیے جو باقی پیسے ہیں وہ ہمیں پھر قرض لینا پڑتا ہے۔ تو وہ ہم 38,000 پہ اس وقت پاکستان پہ قرض ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا اور ان کی لائف کا 23 ایئرز تجارت میں گزرے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا اگر ہم یہ کہیں کہ شریعت کو نظر انداز کر کے ہم بزنس کریں تو ہم کامیابی نہیں ہو سکتے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں پہ عمل کر کے ہی ہم کاروبار کریں۔ میں آپ سے ایک کویشچن کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ آتی ہے، اس کی میڈ ان ڈفرینٹ ہے۔ ایک پروڈکٹ چائنا کی بنی ہوئی ہے، ایک افریقہ کی بنی ہوئی ہے، ایک پاکستان کی بنی ہوئی ہے، ایک جاپان کی بنی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کوالٹی کے لحاظ سے اس کو میئر کرنا چاہیں کہ کس کی کوالٹی اچھی ہوگی تو آپ کے ذہن میں کون سا کنٹری آتی ہے؟ جاپان آ گیا نا۔ اب دیکھیں ایگزیکٹلی یہی ہے کہ جاپان نے کوالٹی کے لحاظ سے پوری دنیا میں ایک نام کما لیا۔ اب کوالٹی سے کیا مراد ہے؟ کوالٹی سے مراد صرف اور صرف یہ ہے کہ جیسا آپ نے اسپیسیفائی کیا ویسے ہی پروڈکٹ نکلے، یعنی جیسا آپ نے بیان کیا چیز ویسی ہی نکلے۔ یہ نہیں اوپر بیان کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ تو جاپان نے پوری دنیا میں نام کمایا صرف ایک پوائنٹ کی وجہ سے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یعنی جھوٹ نہیں بولنا۔ جاپان صرف ایک اصول پہ عمل کر کے اتنی ترقی کر سکتا ہے، تو اگر ہم وہ سارے اصولوں پہ عمل کرتے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں تو کیا ہم آگے نہیں نکل سکتے تھے؟ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پوری دنیا کی ایکسپورٹ میں جو پاکستان کا حصہ ہے وہ جسٹ 0.12% ہے، یعنی 6% پہ، چھٹے نمبر پہ ہم نیچرل سورسز میں ہیں، اور ایکسپورٹ میں ہم 6% نہیں، 2% نہیں، 1% بھی نہیں، 0.12% پہ۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور کافی حد تک آپ نے اس بات کو کلیئر بھی کیا کہ شریعت کے مطابق کاروبار کس طریقے سے کیا جائے۔ لیکن ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اکثر بینک سے کاروبار کو سود کا لین دین کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں پلیز آپ عوام ہیں ان کو یہ بتائیں کہ جو بینک کے بغیر اگر وہ کاروبار کرنا چاہیں تو وہ کس طرح پاسبلٹی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سود پہ کوئی قرض لے رہے ہیں تو پھر سود تو تب شروع ہو رہا ہے۔ انڈسٹری میں بہت ساری اگزامپل ہیں جنہوں نے قرضے نہیں لیے ہوئے، اپنے فنڈ سے ہی کام کر رہے ہیں، تو سود سے تو وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ پاکستان میں رہ کر امپورٹ یا ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بینکس کے تھرو ہی چلنا پڑے گا، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو وہ ریگولیٹر ہے اور اس کے رولز کے مطابق ہی ہمیں ٹریڈ کرنی پڑے گی، اس کو ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ اب جو نوجوان نسل ہے، ایجوکیشن بھی ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی پرنسپلز نہیں ہے، کوئی ٹیچر نہیں ہے۔ جو نوجوان امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے
کہ امپورٹ اس وقت کرنٹ کنڈیشن میں زیادہ بہتر ہے یا ایکسپورٹ؟ ایکسپورٹ کو ہی پروموٹ کرنا چاہیے. ہماری تو ایکسپورٹ پہلے ہی کم ہے, امپورٹ زیادہ ہے, اسی لیے ہمارا ٹریڈ ڈیفیشٹ ہے. تو ایکسپورٹ جتنی زیادہ ہوئے گی ہمارے زر مبادلہ زیادہ آئے گا, فورن ریزرو زیادہ ہوئیں گے, اکانومی بحالی ہوئے گی, روزگار بڑھے گا اور ملک میں خوشحالی آئے گی. تو ایکسپورٹ پہ فوکس کرنا چاہیے. امپورٹس بھی ڈیفینیٹلی چاہیے, جہاں پہ را مٹیریل آپ کو چاہیے اور ایکسپورٹ کے لیے یوز کرنا ہے اس پہ فوکس زیادہ ہونا چاہیے. جہاں تک بات ریسورسز کی ہے, میں آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ بتاتا چلوں, پاکستان میں بڑی ایگزامپلز ایسی ہیں جنہوں نے آغاز زیرو سے کیا. ایک صاحب انگلینڈ چلے گئے اور جہاں پہ جا کے کنڈکٹر بنے اور دن رات محنت کی. آج وہ سر انور پرویز صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں, جو کہ بیسٹ وے گروپ کے چیئرمین ہیں. اسی طرح سلیم گوری کی ایگزامپل لے لیں, جو نیٹ سول کا CEO ہے. وہ بھی جاب کر رہے تھے بینک میں اور ساتھ ساتھ انہوں نے بزنس ڈیولپ کرنا شروع کیا اور آج ایک کمپنی کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ستارہ کیمیکلز والوں کی ایگزامپل لے لیں, وہ سائیکل پہ کپڑا بیچتے تھے, ستارہ کیمیکل انڈسٹریز کے مالک بنے. تو ایسی بے شمار ایگزامپلز ہیں جنہوں نے زیرو سے آغاز لیا. بلکہ یہاں پہ میں اپنا بھی بتاتا چلوں, میں نے الحمدللہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے کوالیفائی کیا ہوا ہے. اور جب میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پڑھ رہا تھا اس وقت بھی میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں نیو برانڈڈ کپڑے, ایک تو بڑی دور کی بات, نئے کپڑے پہن سکوں. میں لنڈے کی جرسی, لنڈے کی چیزیں استعمال کرتا تھا. اور آج یہ دن ہے کہ میں برانڈڈ سوٹ پہنے بیٹھا ہوں. اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کا امپورٹ ایکسپورٹ میں کسی قسم کی کوئی سبسڈی چاہیے تو پاکستان کا سب سے بڑا سروس پرووائڈر بن چکا ہوں.